سایہ برکت والا ماجے رحمت رب دی ہر شے جگہ تے مل جاندی پر ماں کتھے نہیں لبدی ایو دعا میری ایو دعا میری اے مولا ہمارے قائد حضرت مولانا سید صاحب، علماء کرام، میرے بھائیوں دوستوں، میرے عزیزوں، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بس یہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت ہم یہاں تشریف لائے تعزیتی پروگرام کے اندر، اور یہ تعزیتی پروگرام بھی ہم نے انہی کی وجہ سے یہاں بنایا، کیونکہ تدفین کے دن رات کو حضرت نے فون کیا تھا کہ کسی مجبوری کے باعث میں نہیں آ سکا، 2-3 دن میں تشریف لاؤں گا، تو ہم نے سوچا کہ چلو سارے لوگوں کو جمع کر کے اصلاحی بیان اور موت کے حوالے سے جو کچھ شاید کسی کے دل کے اندر کوئی بات چلی جائے اور اس کا کام بن جائے، اس کی آخرت بن جائے، تو اس لحاظ سے اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ کوئی ایسی کوئی دکھاوے والی بات نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ بتائیں کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ کھانا دے رہے ہیں، تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں تھی، صرف حضرت کے سے یہاں سے آنے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ چلو باقی لوگوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ تو جہاں تک میری اہلیہ محترمہ کی وفات کا تعلق ہے، وہ تو میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت جو ہے نا وہ یہاں سارے لوگ دکھی ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب کا ہے خود بڑے دکھی ہیں، پچھلے دنوں ان کے عظیم بھائی، ان کے دست راست اور ان کے ہر معاملے میں ان کی مدد معاملہ کرنے والے قاری مسعود یوسف صاحب دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے ان کے بینوئی رشتہ اشفاق صاحب چلے گئے تھے، اور ان کے دست راست قاری عبدالباسط صاحب چلے گئے۔ یہ بھی بہت ہی دکھی ہیں، اور اسی طرح میں بھی دکھی ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایسا ہی ہے کہ لا یموت ولا یحییٰ ہے، لیکن زندگی تو گزارنی ہے۔ میری زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے، میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو پتہ ہے، لیکن میں کبھی نہیں گھبرایا، اور میں ہر معاملے میں اپنی اہلیت سے مشاورت کرتا رہا، سروس کے معاملات بھی اور دوسرے معاملات بھی، لیکن اس سے پہلے میں کبھی نہیں گھبرایا، لیکن اس وقت جب اس کے آرام کا وقت آیا تو وہ جدا ہو گئی۔ بس اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میں سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور آخرت بہتر کرنے کے لیے اپنے گزارشات فرمائیں، تاکہ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ میں حضرت کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ وقت نکال کے یہاں پہ آئے۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ بہت مصروف ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے
ہماری خیر خواہی کے لیے یہاں تشریف لائے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ ممنون ہوں، احسان ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کو ان کا سایہ ہمارے پر تعدیل قائم رکھے. میں حضرت سے ملتمس کروں اپنے خلاف مختلف گجرات تھے. تو ایک اماں نے کہا کہ ابھی کسی نے مجھے 9 دینار ابھی کسی نے ہدیتاً بھیجے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فوراً لاؤ. وہ 9 کے 9 اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. فرمایا دیکھو وہ نا قدرہ تھا، نا شکرہ تھا. اس نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کر دیا. اس نے اللہ کو بھی راضی کیا، اللہ کے نبی کو بھی راضی کیا، اور اللہ نے کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا بھی کر دیا. تو پتہ یہ چلا سب سے نصیبوں والا انسان ہوگا جسے اللہ شکر ادا کرنے والی زبان ادا کر دے. تو لہذا یاد رکھو، اولاد نعمت ہے، رزق نعمت ہے، صحت نعمت ہے، امن نعمت ہے، عافیت نعمت ہے، گھر نعمت ہے، کپڑا نعمت ہے، اور سب سے بڑی چیز عافیت، سلامتی، یہ نعمت ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. کم از کم روزانہ ہر شخص سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بچے بھی پڑھیں، بہنیں بھی پڑھیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی پڑھیں. دیکھو اللہ رزق کا دروازہ کس طرح کھلا. شکر گزار. تو فرمایا پہلا انسان وہ نصیبوں والا ہے جسے اللہ رب العزت شکر کرنے والی زبان عطا کرتے. اور دوسرا انسان نصیبوں والا فرمایا وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت یاد کرنے والا دل عطا فرماتے. اللہ کو یاد کرنے والا دل، جس کو اللہ نے اللہ کو یاد کرنے والا دل دیا نا، وہ بڑے نصیبوں والا. دنیا تو یاد ہر ایک کرتا ہے، رشتے تو یاد ہر ایک کرتا ہے، لیکن وہ دل بہت قیمتی ہے جس دل میں میرا اللہ رہتا ہے، جس میں میرا اللہ رہتا ہے. وہ دل اللہ کو بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے. اسی لیے فرمایا دیکھو جنت کو میں نے تمہارا گھر بنایا، تمہارے دشمن کو یعنی شیطان کو میں نے جنت سے نکال دیا. لہذا میں نے اپنے لیے، یاد رکھو، میں نے بھی اپنے لیے ایک گھر بنایا، اور وہ تمہارا دل بنایا، تمہارا دل بنایا. تو لہذا میں بھی تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے دشمن کو نکالا. میں نے تمہارے دشمن کو نکالا، تم بھی میرے دشمن کو نکالا. تو اس لیے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صاحب دل. دل مرغی میں بھی ہے، دل ہر چیز جو جاندار ہے اسے دل ہے. ہر انسان میں دل ہے، لیکن اس کو صاحب دل نہیں کہتے. صاحب دل اس کو کہتے ہیں کہ جس دل میں میرا اللہ رہتا، اس دل کو کہتے ہیں یہ بندہ صاحب دل ہے. اسی لیے کسی عارف نے کہا تھا کہ کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں، کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں، کس کام کا وہ دل جس دل میں مولا تو نہیں. اس دل کی کوئی قیمت نہیں. مارکیٹ میں وہ دل کسی کام کا جس دل اللہ نہیں بستا. اللہ کب بستا ہے؟ جب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتا ہے.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ اللہ. جلیاں نہ مارو اندر سے، جلیاں مار کے فقیر نہ سو، اندر سے بات کرو. اللہ اللہ، دل کی گہرائیوں میں اللہ کیا. تو فرمایا بڑے نصیب والا وہ جسے شکر ادا کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا کرے. پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بڑے نصیبوں والا ہے وہ شخص جسے اللہ اپنے ملک اور اپنے وطن میں روزی عطا کر دے. ساری زندگی ریکروٹمنٹ کے دروازوں پہ کھڑے رہتے ہو کہ جناب پاسپورٹ بنوائے نا باہر جلے، وہ اللہ کا شکر کرو اگر یہاں روٹی ملتی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اپنے وطن کی روٹی، اپنے وطن کا رزق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیا کرو کہ اللہ اپنے ملک کے اندر روزی عطا فرمائے. جن لوگوں نے دیار غیر میں روزی کمائی ہے ان سے پوچھو کہ وہ دیار غیر کے لمحات اور وہ دن کتنے شدید ہیں. یہاں تو آپ کہتے ہیں نا پتر باہر گیا ہو جائے، پتر کو پوچھو نا باہر گیا تو اسے حالات کیا ہے، وہ کس کرم میں ہے. اپنے وطن کی روزی بڑے نصیبوں کی بات ہے. یہ ہر ایک نقطہ جو ہے نا وہ پورا گھنٹوں کا بیان ہے. میں جو بات کہنا چاہتا تھا اس کی طرف آ گیا. فرمایا کہ چوتھا بڑے نصیبوں والا وہ شخص ہے، وہ شخص بڑے نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے جسے اللہ اپنا جیون ساتھی نیک عطا فرما دے. جسے اللہ اپنا جیون ساتھی، مرد ہے تو اسے اچھی عورت عطا کر دے، عورت ہے تو اسے صالح مرد عطا کر دے. فرمایا وہ بہت نصیبوں والا ہے. اور یاد رکھو یہ جو گھروں کے اندر آسودگی ہے وہ میاں بیوی کے مزاج کی وجہ سے ہے. اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں. صرف اگر ایک نقطے پہ آ جاؤ گے، ایک نقطے پہ، تو گھر جنت بن جائے گا. ایک نقطے پہ، صرف ایک نقطہ جو ہے گھروں میں تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے انا. وہ ہے انا، اگنور نہ کرنا، درگزر نہ کرنا. میاں کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے. میں نے دیکھا کہ کمزور مرد اپنی بیویوں پہ سخت ہوتے ہیں. جس باری کو مرنا چل رہا نا اس نے سارا زور بیویاں دیا. جس کو باہر کوئی نہیں پوچھتا اور جناب پورا جوش اپنا بیگوں پہ نکالتا. لہذا یاد رکھو، اگنور، درگزر، جتنا درگزر کرتے جاؤ گے اتنی برکت آتی جائے گی، اتنی برکت آتی جائے گی، اتنی خیر آتی جائے گی، اتنی بہار آتی جائے گی. تو فرمایا بڑے نصیبوں والا ہے وہ شخص جسے اللہ رب العزت صالح جانشین، صالح رفیق حیات عطا کرے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی سردار صابر صاحب اس اعتبار سے خوش نصیب تھے کہ انہیں اللہ نے اپنا جیون ساتھی بہت صالح خاتون عطا کی، جو تہجد گزار، جو خشیت الہی رکھنے والی، جو اللہ سے ڈرنے والی، اللہ اللہ کرنے والی. جس گھر میں اس طرح کی خاتون ہوتی ہے وہ گھر حقیقی معنوں میں بہار ہوتا ہے. میں اس مرحلے پہ اپنی طرف سے، آپ تمام دوستوں کی طرف سے، اس پورے خاندان کے ساتھ، ان کے والد گرامی کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ، اس پورے خاندان کے ساتھ کلمات تعزیت، کلمات ہمدردی، کلمات جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری زندگی بلند آواز سے کہیں ہر روز
ہم جنازے دفنا بھی رہے ہیں، کفنا بھی رہے ہیں، اور ہر جنازہ ہمیں عملاً پیغام دے رہا ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ نوجوان یہ سوچتا تھا میں بڑا ہوں گا، بوڑھا ہوں گا، پھر مر جاؤں گا۔ ابھی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں ان ہفتے میں کئی نوجوانوں کے جنازے پڑھا کے آیا ہوں، بالکل نوجوان۔ کل پرسوں ایک 24 سال کا نوجوان اچانک الٹی ہوئی اور آن سپاٹ ہارٹ اٹیک اور کوئی پتہ نہیں کس وقت تیرا میرا وارنٹ جاری ہو جائے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک نے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے والدین انتقال کریں اور وہ اپنے والدین کو کفنائے دفنائے اور اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے۔ اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں، اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں کہ وہ اپنے والدین کو دفنا بھی رہا ہے، کفنا بھی رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ کتنے جنازے پڑھے پڑھائے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے؟ جو بے نمازی تھا کیا نمازی بنا؟ جو بے دین تھا کیا وہ دیندار بنا؟ جو سود خور تھا کیا اس نے سود چھوڑا؟ جو جھوٹ بولنے والا تھا کیا اس نے جھوٹ چھوڑا؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ ادھر پہلے مکئی ہوتی تھی نا، ابھی تو مشینیں آ گئی ہیں، تو پہلے مکئی کو کیا کرتے تھے؟ مکئی کو پہلے اس سے دانے نکال کے بیج الگ کر دیتے تھے، ایسا ہی ہے، بیج الگ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد باقی جو چھلیاں ہوتی تھی اس کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کرنے سے وہی پتہ ہی نہیں۔ ہاں، ان کے ڈنڈے سٹے کٹائی ایسا ہی تھا نا۔ تو یہ جو سارے لوگ مر رہے ہیں وہ ڈلی ہے کہ اللہ بیج کو کنارے کر رہا ہے، کہیں کٹائی کا وقت نہ آ گیا۔ مجھے ڈر یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے بابا، کیونکہ جس زندگی میں ہم آ چکے ہیں، ہماری زندگی میں جس طرح کا جمود آ گیا ہے، جمود، جامد زندگی، جس کے اندر بالکل کسی طرح کی کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ علامہ رومی نے ایک آیت لکھی، فرمایا کہ ایک شخص کو نایاب ہیرا ملا، جوہری کے پاس گیا، کہا یار یہ ہیرا خریدو گے؟ جوہری اچھے زمانے کا تھا، اگر ہوتا آج کے زمانے کا تو اس کو ٹھگ کے کہتا بھائی کوئی اتنی قیمتی تو نہیں ہے، چلو دے دو، لے ہی لیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایمانداری کا زمانہ تھا، اس نے کہا یار یہ تو بہت نایاب ہے، بہت قیمتی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ میری پوری دکان اگر تم لے لو یہ بدلہ نہیں بن سکتا اس کا۔ اس نے کہا یار میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جوہری کوئی نہیں خریدے گا، تو اسے بادشاہ خریدے گا، تو اسے بادشاہ خریدے گا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، یہ ہیرا ہے میرے پاس، اگر آپ لینا چاہیں۔ بادشاہ نے اپنے جوہری کو بلایا، اپنے خزانے کا جو ذمہ دار تھا اس کو بلایا، اس نے دیکھ کر کہا بہت نایاب ہے۔
اس نے کہا ہمارے خزانے میں جتنے ہیرے جواہرات ہیں اگر سب کو بدلہ بنا دیا جائے بادشاہ تو اس کا بدلہ نہیں بن سکتا. بادشاہ نے کہا میں لینا چاہتا ہوں. تو ایک وزیر بات قدمی اس نے کہا جی میں ڈیل کروں. کہا کیسے؟ اس کو کہا اچھا یار تم اگر یہ سودا کرتے ہو تو یوں سودا کرتے ہو کہ کل صبح خزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں، شاہی خزانے. دن اتنا بڑا ہے، فجر کی بات تم آ جاؤ، عصر تک تجھے وقت ہے، جتنا خزانہ اٹھا کے لے جا سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ، جتنا خزانہ اٹھا کے لے جا سکتے ہو اتنا اٹھا کے لے جاؤ، تاکہ یہ اور اس کے بدلے میں یہ دے دو. منظور ہے؟ اس نے کہا کہ یہ منظور. توانا آدمی تھا، مضبوط آدمی تھا. اس نے کہا جناب منو خزانہ اٹھائے، مسئلہ ہی کیا ہے؟ ایگریمنٹ پکا، سودا پکا، دستخط ہو گئے. اب بندہ غریب تھا، سوچتا ہے خزانہ آیا میرا کیا بنے گا. پوری رات مال بناتا رہا کہ یوں کروں گا، وہ کروں گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. پوری رات جاگتا. یہ دولت بھی ایسی عجیب چیز ہے، نہ ویتا میں نہیں درنی ہے، شنیدہ ویتا میں نہیں ہے. ویتا پکھے نے نہیں ہے، نہ ویتا پکھے نے نہیں ہے، شنیدہ ویتا رجے نے نہیں ہے. تو یہ بناتا رہا منصوبہ کہ جناب کس طرح میں صبح خزانہ لینا ہے. خیر رات جاگتا رہا، صبح اٹھا، سویرے پہنچا تو مال کے دروازے کھلے ہوئے، اس کو اجازت دی گئی. جو ہی پہلے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا بہت عمدہ لباس، پوشاک ہے، شاہی پوشاک ہے، لباس. کہنے لگا اتنے بڑے مال میں آیا ہوں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوں گے، کم از کم کپڑے تو اچھے سے پہنے، یہ پھر کب ملیں گے؟ وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کا تیسرا، ہر ایک سوٹ بڑا قیمتی. وہ تو اس کو سلیکشن میں بہت وقت لگا، 2 گھنٹے تو نہیں. آخر ایک سوٹ پسند آیا، پہنا، شیشے کے آگے بڑا خوش ہوا، میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں. اب آگے بڑھا تو اگلے کمرے میں کھانے لگے ہوئے، دسترخوان، او شاہی خاندان، شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے. یہ بیچارہ کل سے بھوکا ہے، رات کو سویا بھی نہیں ہے. کہنے لگا کہ میں نے اتنا دولت اتنا اٹھانا ہے تو کم از کم انرجی تو اپنے اندر پیدا کروں، کھانا تو ٹھیک کر رکھو. وہ ٹوٹا کھانے پہ جناب، یہ لیا وہ لیا، کھایا خوب دبا کے. اب آگے بڑھا تو دیکھا ایک کمرہ ہے بہت پرتعیش، بیڈ لگا ہوا ہے، صاف ستھرا بستر ہے، خادمیں پنکھے جھیل رہی ہیں. کہنے لگا رات کو بھی نہیں سویا ہوں، کھانا بھی کھا لیا ہے، اگر کوئی آدھا گھنٹہ کمر سیدھی کر لوں پھر خزانہ اٹھانے میں تو مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی، فٹافٹ ہو جائے گا سب. اب یہ مسکین سویا روٹی اتنی کھائی رہا سب. تو عصر کے وقت دروگے نے بلا کر جھنجھوڑا، اٹھو عصر کا ٹائم ہو گیا. عصر کا ٹائم؟ میں نے تو خزانہ لوٹنے کا ٹائم از اوور، ختم ہے ٹائم. ہاں ٹائم ختم ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. بس کہنے لگا تھوڑا سا وقت، میں نے تو کبھی کچھ لیا ہی نہیں ہے، میں تو ایک موتی بھی نہیں لے سکا ہوں. کہنے لگا ایگریمنٹ یہی تھا کہ صبح سے لے کر تو لباس میں وقت ضائع نہ کرتا، کھانے میں ضائع نہ کرتا، آرام میں نہ کرتا، سونا چاندی اٹھاتا، خزانہ بھرتا. تجھے کہا یہی تھا، تو اپنے آرام میں لگ گیا. جاؤ نکلو اس کو دھکے مار کے باہر. علامہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی کا 99% وقت لباس کے تعین میں، عمدہ کھانے کے حصول میں اور آرام کے
وقت میں گزرتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کا عمل اللہ کو یاد کرنے میں گزرتا ہے. اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ اچانک آفاقی نمائندہ آ جائے گا, کہے گا ٹائم از اوور. اب وہ اعمال کے موتی اور ہیرے تم جو لینے تھے ختم ہو گئے, بس چل چھٹی ہو گئی میری. اب یہ کہے گا تھوڑا وقت دے دو, میں تو ابھی ذکر ہی نہیں کر سکا, میں قرآن ہی نہیں پڑھ سکا, میں ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکا, میں اور تو دور کی بات میں اپنا ناظرہ قرآن درست نہیں کر سکا. کہے گا 70 سال گزارے تبھی قرآن درست کر سکا. اب ٹائم ختم ہے تیرا. میرے بھائی مجھے بتاؤ, جب یہ آواز آئے گی اس وقت تیرا میرا حال کیا ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کس دنیا میں لگے ہوئے ہو؟ خدا کا واسطہ کس میں لگے ہوئے ہو؟ جس کائنات کے رب نے یہ دنیا بنائی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جس دنیا کے لیے تم نے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا, جس دنیا کے لیے تم نے رشتوں کو قربان کر دیا, جس دنیا کے لیے تم نے حلال حرام کی تمیز کو مٹا دیا, کائنات کا خالق رب, کائنات کا مالک رب فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ جو دنیا کی زندگی ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کی پونجی, یہ دھوکے کا سامان ہے. علامہ اسماعیل فرماتے ہیں مجھے متاع کا ترجمہ نہیں پتا, میں نے تحقیق کی تو پتا چلا متاع کس کو کہتے ہیں. میں نے اس کے لیے سفر کیا, ایک عرب دیہات میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے اماں جاء الرقیب وَأَخَذَ مَتَاعِي وَصَعِدَ عَلَى الْجَبَلِ, کہ ایک کتا آیا اور اس نے ہماری متاع لے لی. تب مجھے سمجھ میں آئی کہ متاع کس کو کہتے ہیں, چولہے قریب جو ٹاکی ہے جس سے چولہے کے گرد صفائی کی جاتی تھی اس کو متاع کہا گیا. رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے, اور پھر متاع بھی ایسی نہیں, متاع الغرور, دھوکے کی متاع, دھوکے کی پونجی. میرے قابل احترام بزرگ, میں اس وقت تڑپ جاتا ہوں, میں اس وقت رو پڑتا ہوں, اس لیے کہ جب کسی آرکیٹیکٹ نے, کسی انجینئر نے اگر گھر بنایا, انجینئر کافر, سکھ ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہے, گھر بنایا, عمدہ گھر بنایا, تمہاری آنکھوں کے سامنے بنایا, بنانے کے بعد پوری طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے دروازے پہ بورڈ لگا دیا لوگوں اس گھر میں دھوکہ ہے. گھر بنایا تمہاری آنکھوں کے سامنے, باہر بورڈ لگا دیا, تختی لگا دی, لوگوں اس گھر میں دھوکہ ہے. میں گھر بنانے والا کہہ رہا ہوں سچ بتاؤ کوئی گھر لینے کے لیے تیار ہوگا؟ تیار ہوگا؟ سستے دموں دے تب بھی کوئی تیار نہیں. اس وقت دل رو پڑتا ہے کہ اگر یہ بات یہودی کہتا ہے گھر بنا کر, نصرانی کہتا ہے گھر بنا کر, اس کی بات پہ اعتماد کر کے ہم اس کے خریدار نہیں بنتے. کائنات کا رب دنیا بنا کر کہہ رہا ہے اس میں دھوکہ ہے, ہم اس کے خریدار بنے ہوئے ہیں. یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھ, یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کائنات کا رب فرماتا ہے دنیا
اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. لیکن آج ہم سارے کے سارے دنیا کے لیے رل رہے ہیں. دنیا نے اپنے جادو میں ہمیں جکڑا ہوا. اس لیے عارف نے کہا کہ رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل, رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل, یہ تو خزاں ہے جو انداز بہار آئی. یہ خزاں ہے, اس نے باہر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بڑی دردناک خزاں ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, میری عزیز بہنوں بیٹیوں, اگر آج ہم اپنی بہن کی اس تعزیتی پروگرام میں اسی نکتے کو سمجھ جائیں, آج ہماری زندگیوں میں صرف اتنی تبدیلی آ جائے کہ آج کے بعد ہم میں سے ہمارا بہن بھائی جو نماز میں سستی کر رہا تھا پابند صلاۃ بن گئے, جو سود خور تھا وہ توبہ کر لے, جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں تھا اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے, جو نبی پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تھا وہ نبی پہ درود و سلام پڑھنے والا بن جائے, جو نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا نہیں تھا اس کی زندگی میں نبی کے خلق پیدا ہو جائے. اگر یہ عملی طور پر ہم نے کر دیا تو ہم کامیاب ہیں, اور اگر یہ نہ کر سکے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا, دین کا کچھ نہیں بگڑے گا, البتہ تیرا میرا حشر ہو جائے. دین کا کچھ بگڑے گا. ٹائم از اوور کا جب نعرہ لگے گا نا, آفاقی نمائندہ کسی دن پہنچ جائے گا, پھر شاید ہمیں ایک جملہ اور ایک کلمہ کہنے کی بھی فرصت نہ ملے. سیدنا داؤد علیہ السلام کا گھر ہے, بار بیوڑی ہے, بڑا گیٹ لگا ہوا ہے جس کو کوئی کراس کر کے اندر نہیں آ سکتا. آپ گھر میں پہنچے, ایک بڑا خوبرو نوجوان دیکھا دروازے کے اندر کھڑا ہے. حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا, گیٹ بند ہے, کیسے آ گیا, کس طرح آ گیا. پہلے گھر والے نوجوان کو دیکھ کر کہا جلدی سے نکلو, سیدنا داؤد آتے ہوں گے تجھے قتل کر دیں گے, تم گھر میں داخل ہو گئے. کہا میں ان سے بات کر لوں گا, آپ پریشان نہ ہو. داؤد علیہ السلام آئے تو دیکھا, پوچھا کون ہو, کیوں آئے, کیسے آئے. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اسرائیل ہوں, میں اسرائیل ہوں. آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے, آپ اختیار استعمال کریں. دنیا میں رہنا چاہیں تو بتائیں کتنا رہیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا. اچھا تو پھر میں اندر چلوں, بستر بیکار نہیں, حکم ہے انہی سیڑھیوں پہ, حکم ہے انہی سیڑھیوں پہ, انہی سیڑھیوں پہ, انہی سیڑھیوں پہ روح قبض. ٹائم از اوور. اس لیے میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں, آؤ جہاں ہم اپنی بہن کے لیے تعزیت کرتے ہیں, علماء کرام یہاں تشریف لائے. ہمارے بہت ہی مہربان بھائی, ہمارے بہت ہی قابل قدر قابل احترام بھائی راولپنڈی سے تشریف لائے, اور انہوں نے اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو نوازا. ہمارے قاری سجید صاحب وہ بیان کر رہے تھے. ہمارے بہت ہی مہربان حقیقت میں مہمان ہیں
جہانگیر صاحب وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ سارے لوگ ہمارا غم بانٹنے کے لیے آئے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خاندان پہ خصوصی کرم فرمائے اور یہ علماء کے ساتھ وابستہ رہنے والا خاندان، یہ علماء کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے والا خاندان. اور آخری بات کہوں گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت رکھنے والوں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، ایک بہت عجیب بات فرمایا کہ اپنی زندگی میں کسی صالح عابد نیک انسان کو اپنا دوست بنا لے. اپنی دنیا کی زندگی میں کسی صالح عابد نیک انسان کو اپنا دوست بنا لینا. اگر روز نہیں ہفتے میں صحیح اس کے ساتھ رابطے میں رہنا. فرمایا کہ یہ دوستی جو اللہ کے لیے ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی کام آئے گی. فرمایا کہ جب وہ صالح انسان جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو پوچھے گا میرا دوست نظر نہیں آ رہا، جنت کی قطاروں میں میرا دوست نظر نہیں آ رہا. تو اسے کہا جائے گا کہ وہ اپنے نالائکیوں کی وجہ سے جہنم میں ہے. تو التجا کرے گا رب العالمین اس جنت میں کیا لطف ہے جس میں میرا وہ دوست نہیں ہے جو دنیا میں ہمیشہ میرے رابطے میں رہتا تھا. تو اگر میری درخواست قبول کرے اس کی جہنم کو جنت سے بدل دیں تیرا کرم ہے. اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے تیری اس درخواست کو قبول کیا، جاؤ فرشتوں اس کو جہنم سے نکالو. تو فرشتے پوچھیں گے، اس کو نکالیں گے تو جہنمی پوچھیں گے کیسے تمہاری جہنم جنت سے بدلی؟ کیا کسی نبی نے تیری سفارش کی؟ کیا کسی صحابی نے تیری سفارش کی؟ کیا کسی فلاں نے تیری سفارش؟ کہے گا نہیں، ایک نیک اللہ والے نے میری سفارش کی. اللہ نے اس کی سفارش کے بدلے میں میری جہنم کو جنت بنا دیا ہے. اس لیے کونوا مع الصادقین، صالح لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی رہو آخرت میں بھی رہو. شاید کمائے اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو، ہم سب کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ہماری عزیزہ کی مغفرت فرمائے. سارے حضرات سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں تاکہ ہم اپنی عزیزہ کے لیے دعا کر سکیں. آمین. آج سچی بات ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے جس چیز نے سب سے پہلے بہت مضطرب کیا، ایک کسک اور ایک کلک، آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر جب مجھے محسوس ہوئی کہ شاید میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا اور میرے میزبانوں میں میرا مہربان بھائی مولانا حنیف صاحب نے جو اخلاص کا پیکر، مجسم اخلاص، بے حد شفقت کرنے والا میرا بھائی، بے حد محبت کرنے والا میرا بھائی، آج اسے نہ پا کر یقینی طور پر دل غمگین ہے. لیکن ان کے بیٹوں کو اس مشن پر دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ باپ جس سفر پہ زندگی گزار کے گیا ان کے بیٹے اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ ہمارے ان عزیزوں اور بیٹوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اپنے باپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب لك الحمد یا اللہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا، یا اللہ جو ذکر کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا رب العالمین جو قرآن پڑھا گیا، جو ذکر کیا گیا، یا اللہ جو تلاوت کی گئی، یا اللہ جو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام کی روح طیبہ طاہرہ کو عطا فرما کر. یا اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا صاحب ستار صابر صاحب کی زوجہ محترمہ کو عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما. جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل کی، ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. ان کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. ان کے بھائیوں اور بہنوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس گھرانے پہ کرم فرما. یا اللہ یا اللہ یہ علماء کے ساتھ محبت رکھنے والا گھرانہ، تیری نسبتوں کی لاج رکھنے والا گھرانہ، یا اللہ تو ان نسبتوں کی وجہ سے ان پہ اپنا فضل فرما، کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ یا رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہمارے بہت ہی مہربان بھائی حضرت مولانا حنیف صاحب کی روح کو پہنچایا. اللہ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے بھائی قاری مسعود صاحب کی روح کو پہنچا. اللہ ان کے درجات بلند فرما. ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ان سارے مہمانوں کو یا اللہ برزخ میں ہمارا سلام پہنچا. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار عالم غفلت والی چادر آنکھوں سے ہٹا، موت والی حقیقت دلوں میں بٹھا اور اعمال سے ظاہر فرما. یا اللہ یا اللہ جو اس حقیر اور عاجز نے آج عرض کیا، یا اللہ اسے قلوب و اذہان میں بٹھا کر اعمال سے ظاہر فرما. یا اللہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس وبا اور اس بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ اس کورونا کی وبا اور بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ ہر طرح کی وبا اور بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سارے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یا اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما. برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. مہربان بھائی حضرت مولانا حنیف صاحب کی روح کو پہنچایا. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے بھائی قاری مسعود صاحب کی روح کو پہنچا. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے آنے والی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ان سارے مہربانوں کو یا اللہ عالم برزخ میں ہمارا سلام پہنچا. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار عالم غفلت والی چادر آنکھوں سے ہٹا، موت والی حقیقت دلوں میں بٹھا اور اعمال سے ظاہر فرما. یا اللہ یا اللہ جو اس حقیر اور عاجز نے آج عرض کیا، یا اللہ اسے قلوب و اذہان میں بٹھا کر اعمال سے ظاہر فرما. یا اللہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس وبا اور اس بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ اس کورونا کی وبا اور بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ ہر طرح کی وبا اور بلا سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سارے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یا اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما. برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.